یہ کہانی سب کو سننی چاہیے اور سب کو ایک دوسروں کو سنانی بھی چاہیے جہاں کہیں بھی ناانصافی ہو رہی ہو تو۔ یہ کہانی ہے سن 2014 کی۔ سن 2014 میں ایسٹرن پروونس سعودی عربیہ میں ایک علاقہ ہے قطیف، وہاں پہ کچھ زمین کی کچھ کھدائی چل رہی تھی۔ کھدائی کے دوران کچھ ہڈیاں نکلیں تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس میں جانوروں کی ہڈیاں ہیں، لیکن جب آگے کھدائی ہوئی تو کچھ اور ہڈیاں نکلیں، ساتھ میں کچھ کپڑے نکلے۔ اس کے بعد کچھ سونے کی انگوٹھیاں نکلی جس میں کچھ نام لکھے ہوئے تھے۔ تو فوراً پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس نے علاقے کو سیل کیا اور پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا اور کھدائی ہوئی تو ٹوٹل 5 کنکال ملے جن کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ پولیس نے اپنے ریکارڈز کو کھوجا تو معلوم یہ چلا کہ سن 2010 سے 5 انڈینز کی گمشدگی رپورٹ موجود ہے پولیس تھانے میں، یعنی کہ یہ لوگ گمشدہ ہوئے اور معلوم نہیں چلا کہ آخر یہ لوگ کہاں گئے۔ تو آخرکار انویسٹیگیشن پورا ہوا اور یہ 5 وہی ہندوستانی تھے جو غائب ہو گئے تھے، یہ ان کی لاشیں تھیں۔ پولیس نے بڑے لیول پہ جو ہے اریسٹ کیا، کچھ سعودیز کو اریسٹ کیا، کچھ انڈینز کو اریسٹ کیا، اور آخرکار پولیس اس نتیجے پہ پہنچی کہ ان کو مارنے والے، ان 5 انڈینز کو مارنے والے 3 سعودی ہیں۔ ان تینوں سعودیوں کو پکڑا گیا اور ان پہ فردر جانچ پڑتال کے بعد ان 3 سعودیوں نے اپنا جرم قبول کیا اور یہ بتایا کہ ان میں سے ایک بندے نے اپنے مالک کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط حرکت کی، جو اپنے آپ میں ایک سنگین جرم تھا، یعنی اگر وہ پولیس میں شکایت کر دیتا تو شاید اس کو بہت کڑی سزا ملتی، لیکن ان لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا اور صرف ایک کو نہیں بلکہ ان کے 4 دوستوں کو اور بلا کے ان کو ٹارچر کیا اور ان کو ہاتھ پیر باندھ کے زندہ ہی جو ہے انہیں مٹی میں ڈال دیا، گڈھے میں، اور اس کے اوپر سے مٹی ڈھک دیا۔ تو یہ ان کا جرم تھا۔ اب بات آئی کہ ان کو سزا دینی ہے۔ سن 2010 میں یہ کانڈ ہوا تھا، سن 2014 میں یہ لاشیں ملی یا کنکال ملے، سن 2018 میں آخرکار ان 3 سعودیوں کا سر قلم کر دیا گیا، سزائے موت دی گئی۔ اب ذرا آپ سوچئے، اگر یہ جرم آپ کے علاقے میں ہوتا تو پولیس کیا کرتی، جج کیا کرتا؟ پہلا کام تو یہ ہوتا کہ ہم جاننے کی کوشش کرتے اس کا مذہب کیا ہے مارنے والے کا، اور مرنے والے کا مذہب کیا ہے۔ پھر ہم جاننے کی کوشش کرتے اس کا ذات کیا ہے، پھر ہم جاننے کی کوشش کرتے اس کا پولیٹیکل ایفیلیشن کیا ہے، یہ کتنا رچ آدمی ہے، کتنے پیسے ہمیں کھلا سکتا ہے، ہم یہی تو کوشش کرتے نا۔ اور اگر کوئی غیر ملکی ہوتا تو انصاف کی بات ہی بھول جائیے۔ میڈیا سے لے کے ججز سے لے کے پولیس تک یہ ضرور کوشش کرتی ہے کہ بھائی باہر والے مارے گئے، چلیے بہت افسوس کی بات ہے، لیکن ان کو کس طرح سے بچایا جائے۔ تو ہمارا پورا جو سسٹم ہوتا ان لوگوں کو بچانے میں لگ جاتا کہ ارے مارے گئے ہیں، باہر والے ہیں، چھوڑ دیا جائے ان کو۔ اس کہانی کو سننے کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور یہ پوچھیے، کیا ہمارے یہاں انصاف قائم ہے؟ انصاف کا قائم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جس سماج کے اندر میں انصاف نہیں ہے وہ آج نہ کل ٹوٹ جائے گا۔ جس سماج کے اندر میں انصاف نہیں ہے وہ ٹوٹل انارکی کی طرف بڑھے گا، چونکہ جس سماج میں انصاف نہیں ہے وہاں پر مائٹ از رائٹ کی بات ہوگی، یعنی جس کے پاس طاقت ہوگی وہ سب کچھ کر سکے گا۔ جب کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، جب کسی بھی کو بھی زبردستی جیل میں سڑایا جا رہا ہو، اس کہانی کو یاد کیجیے گا۔ جب کبھی کہیں کوئی یونیورسٹی سے لڑکا غائب ہو جا رہا ہو اور ایک عام پبلک کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہو کیونکہ فلاں وہ لڑکا فلاں ذات کا تھا یا فلاں مذہب کا تھا، جب بھی ایسی کوئی کہانی سننے میں آئے تو اس کہانی کو ضرور یاد کیجیے گا اور سوچیے گا کہ ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے۔ شکریہ۔